پچھلے دنوں مجھے ایک یہودی عالم کا ایک کلپ دیکھنا کو ملا، تو وہ اس سے کسی نے سوال پوچھا ہوگا، تو کوئی سوال کا وہ جواب دے رہا تھا، تو وہ کلپ تو کوئی اس کی تقریر تو کوئی لمبی ہوگی، اس میں سے کوئی ایک بات تھی، تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جو مسلمان ہیں، مسلمانوں کو جو عبادت کا حکم دیا گیا ہے، نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ دن میں 5 دفعہ کا دیا گیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ جو دن میں 5 دفعہ نماز پڑھنے کا جو حکم ہے یہ بہت اچھا لگتا ہے، اور مسلمانوں کا اس پر عمل کرنا یہ بہت اچھا لگتا ہے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو روحانی طور پر آپ کا تعلق آپ کے رب کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کتنی بڑی طاقت ہے نا آپ کے پاس۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسی کوئی پریشانی ہوتی تھی تو آپ فوراً نماز پڑھتے تھے نا۔ مثال کے طور پہ جب آپ کو مجھے کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہم فوراً جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو اپنی والدہ کو، اپنے والد کو بتاتے ہیں، ہم اپنے بڑے بھائی کو بتاتے ہیں، چچا کو بتاتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں نا کہ ابھی بھی کسی دوست کو فون کریں گے، فلانا کو فوراً کوئی کریکشن نکالنے کی کوشش کریں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں کہ جیسی کوئی پریشانی ہوتی تھی آپ فوراً کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے۔ نماز کیا ہے کہ نماز ایک طرح سے اللہ سے ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے، آپ کا رابطہ متصل ہو جاتا ہے، اور آپ وہ اپنی پریشانی جو بھی آپ کی کوئی پرابلمز ہے، جس قسم کی بھی ہیں، آپ فوراً اللہ کے پاس پیش کر دیتے ہیں، اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تو جو ہے وہ میری مدد فرما، میرے اس مسئلے کو حل کر دے، میری اس پریشانی کو حل کر دے۔ تو یہ جو نماز ہے نا ناظرین، یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور یہ مسلمان اسی لیے تو اس کو کسی بھی صورت کے اندر معاف نہیں کیا گیا۔ یعنی ایک ہے نا کہ انسان بے ہوش ہو جائے، یا اس کو ڈیمنشیا کا مرض ہو جائے، یا وہ مجنون یا دیوانہ ہو گیا، ٹھیک ہے، پھر تو وہ مرفوع القلم ہے نا، پھر وہ جتنی چاہے رکعتیں پڑھے، جتنی چاہے جو ہے وہ سورتیں پڑھے، سجدے کرے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ مرفوع القلم ہے۔ جیسے بچہ ہے، چاہے جتنی رکعتیں پڑھتا ہے، پڑھے نہیں پڑھے، وضو کرے نہیں کرے، تو اسی طرح سے اس صورت میں کہ ایک بالغ شخص جو مجنون ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، یا بے ہوش ہو جائے، یا اس کو ڈیمنشیا کا مرض ہو جائے، اس کے علاوہ جب آپ کے حواس اور شعور موجود ہے، جسم میں اتنی طاقت موجود ہے کہ جس سے آپ اپنی آنکھوں کے پلکوں کو جھپک سکتے ہیں، پلکوں کو ہلا سکتے ہیں، اس وقت تک کہا گیا ہے کہ بھئی نماز پڑھو۔ نماز معاف نہیں ہے، حالت جنگ میں بھی معاف نہیں ہے۔ تو نماز اتنی بڑی طاقت ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ نماز جو ہے نا، یہ صرف ایک عبادت نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے اور روحانی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک جو ہے ایک طرح سے ایک ایسا راستہ دے دیا ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ کے ساتھ اپنا کانٹیکٹ قائم کر لیتے ہیں۔ پھر آپ کے دماغ میں سوال اٹھے گا، تو بھئی اللہ تو ہماری شرک سے زیادہ قریب ہے، تو ہم کیوں جو ہے وہ نماز ہی پڑھیں گے تو اللہ سے تعلق ہوگا؟ ہم جو ہے وہ بغیر نماز پڑھے بھی اللہ سے تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بھئی آپ تو اللہ کو پکار سکتے ہیں، اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ آپ کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، اپنے بستروں پہ کہیں پہ بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، اور دعا کے لیے بھی آپ بالکل آپ کر سکتے ہیں، دعا بھی مانگ سکتے ہیں۔ لیکن جو نماز ہے نا، تو نماز میں انسان جو ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ اس کا ایک تعلق جڑ جاتا ہے اور ایک کنیکشن جڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ بھئی نماز جو ہے وہ اصل کیا ہے کہ اللہ کے لیے ہی پڑھی جاتی ہے نا۔ اقیم الصلاۃ لذکری، قرآن کیا کہتا ہے کہ نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ نماز سے اللہ کی یاد، اللہ کا قرب، اللہ کی معیت ملتی ہے۔ تو یہ تو اب دیکھنا ہے نا کہ بھئی میری نماز میں اور آپ کی نماز میں کتنی طاقت ہے، اور ہم اللہ سے کس طریقے سے منوا سکتے ہیں۔ تو ایک خاص ہیئت اور ایک خاص کیفیت ہے نا، اس ہیئت اور کیفیت کو پھر اوقات ہیں، ان اوقات کے اندر ہر اوقات کی ایک تاثیر ہوتی ہے، ہر اوقات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص فضیلت رکھی ہے، اس کا ایک خاص اثر رکھا ہے۔ تو اس لیے جو دن کے 5 اوقات ہیں، ان 5 اوقاتوں میں کہہ دیا گیا کہ آؤ حاضری دو، اور ان 5 اوقات کی جو افادیت ہے، اثرات ہے، اس کو تم جو ہے اس کو حاصل کرو، اور اس کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرو اور اس کی برکات حاصل کرو۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔